الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا علی رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کا خالق اور مالک، پوری کائنات کو چلانے والا اور روزی رساں، بیماروں کو شفا دینے والا ایک اللہ تبارک تعالی، بغیر کسی شرکت کے دنیا کے تمام نظام چلانے والا۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں تک دھویا کرو، وامسحوا علی رؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھویا کرو، دونوں۔ تو میں نے جو ہر مہینے کے 2 جمعہ یہاں پر رکھے ہیں، میں نے سوچا کوئی ٹاپک جو اہم اور ضروری ہو اس کو چھیڑا جائے۔ تو ہم آج شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمہ، ان کی کتاب شروط الصلاۃ وارکانھا وواجباتھا، اس میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے: نماز کی شرطیں اور نماز کے واجبات، اور نماز کے فرائض۔ اس میں ہم پڑھیں گے، یہ 9 ہیں۔ جو پہلی شرط ہے وہ ہے اول الاسلام۔ اس کے لیے جو پہلی شرط جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ جو اسلام ہے وہ کفر کا ضد ہے۔ اس کا ضد کو، اسلام کا ضد کیا ہے؟ کفر۔ اور اس کے لیے دلیل شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے فرمایا: والکافر عملہ مردود، جو کافر ہے، منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، اس کے اعمال جو ہیں وہ مردود ہیں، وہ رد کیے جاتے ہیں۔ ولا تقبل، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا الصلاۃ، اس کی نماز، الا من مسلم، صرف مسلمان کی کرتا ہے۔ اس کے لیے دلیل اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر: وَمَن يَتَّبِعْ غیر الاسلام دینا، جس نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر جو قبول ہونے والا دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ اسلام ہے۔
اور اس کے بغیر، اسلام کے بغیر اگر کوئی کسی اور دین کو لے کر آئے، اس پر عمل کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، کسی بھی پیغمبر کی شریعت ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی اتباع کرتے ہوئے اگر وہ یہ کہے کہ میں پیغمبر کے لائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ دین جو ہے وہ مردود ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں اس وقت کے اندر، جس وقت کے اندر ہم رہتے، ایک ہی پیغمبر کی اتباع کرنے کی وجہ سے آدمی جنت کا حقدار بن سکتا ہے، مستحق ہو سکتا ہے، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے اوپر نبوت کا جو دروازہ وہ بند ہو گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، جو میرے بعد نبوت کا اعلان کرتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک نے اعلان کیا کہ میں نبی، مسلمہ بن کذاب، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس کو قتل کیا گیا۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام قادیانی نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جتنے بھی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، ان سے محبت کرنا، تمام پیغمبروں سے محبت کرنا، ان پر ایمان لانا لازم ہے، ایمان کی شرط ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ اور اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں سارے پیغمبروں کی اتباع کرتا ہوں نبی کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر میں سب کی اتباع کروں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لو کنت موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہو جائے، جو آدمی مر گیا وہ زندہ تو نہیں ہوتا نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا، وہ ایک ہی بار واپس آئے گا، آخرت میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی، لو کنت موسیٰ حیا، اے میرے صحابہ، اگر آج میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائے اور آپ اس کے پیچھے چلنے لگو، آپ ہدایت نہیں مل سکتی بلکہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی ہدایت کس میں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، ان کے طریقے میں، ان کی سنتوں میں، ان کی سیرت میں۔ ہماری دنیا کی بھی فلاح کامیابی ہے اور آخرت بھی کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو الاسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آ جائے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے الاسلام۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس مسلمان ہونا، پہلے ایمان لانا فرض ہے۔ پہلی چیز جو ہے، جب اس ایک کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا جب منتقل چینج ہو جاتا ہے، وہ پہلے چیز کیا ایکسیپٹ کرتا ہے؟ وہ یہ گواہی دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے پہلی چیز جو فرمائی، جو نماز کی شرائطوں میں سے ہیں، اور یہاں تک تاکید فرمائی اگر شرائط میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ارکان کے اندر سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کو نئے سرے سے پڑھنا۔ اور اگر واجبات میں سے کوئی چیز بھول جائے، جان بوجھ کر نہیں، اگر بھول جاتا ہے واجبات کے اندر سے،
تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو سے اس چیز کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن جو شرائط ہیں اور ارکان ہیں ان کے اندر اگر اس کو بھول جاتا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے فرمایا پہلی چیز جو ہے الاسلام، اس کے لیے دلیل دی سورہ آل عمران کی آیت کہ جو یہ آخرت میں خسارے میں ہوگا کون آدمی جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر والکافر عملہ مردود ولو عمل ای عمل، کافر کا ہر ایک عمل جو ہے وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی عمل کر لے۔ عملوں کو قبول کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، عملوں کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی چیز اسلام، اور دوسری دلیل شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے دی ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اور مشرکین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد بنائیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور نکل گیا کہ جو مشرک ہے اس کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا، اس کا اگر کوئی مسلمان کے بغیر کوئی پیسہ دیتا ہے مسجد کے لیے، اس کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا، اس کے اور کچھ چیزوں میں صرف کر سکتے ہو، کیونکہ بھائی چارہ جو ہے اسلام نے سکھایا ہے اور بھائی چاروں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر وہ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دل کی خوشی ہوتی ہے، کوئی اور چیز بنا دو، رفع عامہ جس سے عوام فائدہ اٹھائے، لیکن مسجد میں مشرک کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے، اس کا پیسہ مسجد میں لگانا حرام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ پر یہ شہادت دی ہے، کفر کی شہادت دی ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی توحید کو انہوں نے ٹھکرایا، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ حبت کیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَنْشُورًا۔ جو یہ اعمال، جس نے بھی اعمال کیا ہوگا شرک کر کے، جس نے بھی اعمال کیا ہوگا، یعنی جو مسلمان پکا اسلام پر کاربند نہ ہو پھر وہ عمل کرے، شرک کرنے والا عمل کرے، اس کے لیے جب وہ اعمال لے کر آئیں گے ان اعمال کو ہم بکھیر دیں گے غبار کے اندر، جیسے دھواں ہوتا ہے یا گردے کی طرح اڑا دیں گے، کوئی وقت نہیں ہوگی اس کے اعمال کی۔ کیوں؟ اس کے لیے جو شرط جو ہے اسلام پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی الشروط الثانیہ العقل، عقل ہونی چاہیے۔ مجنون کے لیے اسلام، یہ چیزیں مجنون کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ مجنون کو نماز ہی نہیں ہے، اس کو نماز ہی معاف ہے، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے۔ ان 3 آدمیوں میں شامل ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرفوع القلم ہے، اس پر نہ ثواب لکھا جاتا ہے اور نہ اس پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلا ہے جو مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل جس کو ہم کہیں، ہم اپنی زبان میں جس کو پاگل کہتے ہیں اس کو مجنون کہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نماز، کوئی ثواب، عذاب اس کو نہیں لکھا جاتا، اس قلم اٹھا دیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرا جو سویا ہوا، جو نیند کی حالت میں ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں اگر جو کچھ بھی یہ گناہ بھی دیکھے گا، اس پر وہ گناہ کا عذاب نہیں لکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں وہ چیز درج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 جو آدمی ہیں مرفوع القلم ہیں، ان پر نہیں لکھا، نہ ثواب لکھا جاتا ہے نہ عذاب لکھا جاتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا وہ جو کم سن بچہ، چھوٹا بچہ، اس پر بھی ثواب جواب نہیں لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے بچوں کو جب یہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز سکھاؤ، ان کو مسجد میں ساتھ لے جایا کرو۔ اب میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جب آتے ہیں تو بچے کی حرکت ہی ایسی ہے
جب نماز کھڑی ہو جائے گی تو یہ آگے کھڑا ہو جائے گا، صف کے آگے سے گزرے گا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ میرے سامنے بچوں کو مارا گیا ایک جگہ پر، پھر ان کو منع کیا گیا کہ مسجد میں مت لاؤ ان کو۔ بھائی مسجد میں جب اس وقت نہیں آئیں گے پھر کب آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھانا شروع کرو، اس کو یہ چھوٹے چھوٹے اصول جو اسلام کے یہ سکھانا شروع کرو، نماز کے ارکان واجبات یہ چیزیں سکھانے کا شروع کر دو۔ جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے، جب 10 سال کا ہو جائے پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کو اضربو، مارو، اس کی پٹائی کرو، کیوں نہیں پڑھتا؟ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بچے 25 سال کے ہوئے تو ابھی بھی وہ 10-11 بجے نیند سے اٹھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ پھر بولتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں۔ ارے بھائی ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے صبح شام رات دن اسی نافرمانی میں لگے ہوتے، اور اگر باپ نے کہیں بیٹے کو 25 سال کے بیٹے کو تھپڑ لگا دیا، اٹھا دیا، تو ماں بڑک جاتی ہے، میرا لاڈلا سویا تھا آپ نے جگا دیا۔ یعنی وہاں پہ اس کا باپ جو اس کو اچھی نصیحت دے رہا ہے، باپ کی ڈانٹ جو ہے وہ اس کو جہنم سے بچائے گی، لیکن ماں کا پیار جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ ماں پیار کرتی ہے بچے سے، وہ اس کو بے حد محبت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ماں اس کے ساتھ نفرت کرتی ہے، لیکن ماں یہ نہیں جانتی کہ یہ محبت اس کو جہنم میں پہنچائے گی۔ بچوں کو اٹھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 سال کا اس کو سکھانا شروع کرو، یعنی 10 سال کا جب آپ کے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، جب وہ نماز پڑھنے لگے، نماز کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ سب اس کو معلوم ہونے چاہیے ان 3 سال میں۔ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ 10 سال کا یہ تیار ہونا چاہیے۔ امام کو غلطی ہوگی، سہو ہو گیا، اس کو پتہ ہونا چاہیے، 10 سال کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ماشاءاللہ 40 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کل میں ایک جگہ یہاں پر ایک جگہ پر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز، 2 بار اس نے سجدے سہو کیا، پہلے دن بھی، دوسرے دن گیا پھر سجدے سہو کیا، حالانکہ اس پر سجدے سہو بنتا نہیں تھا۔ اس نے ایک سورہ جو ہم جمعہ کی نماز میں پڑھے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں بھول گیا، 3 آیت کے بعد بھول گیا، لیکن میں اگر اس کو فتح پیچھے سے دیتا ہے تو مجھے کوئی اور رنگت دیکھتے، دیکھو آیا جی وہاں بھی آ گیا یہ ہمیں ادھر فتنہ اٹھانے کے لیے، تو میں نے کچھ نہیں دیا، لیکن اس نے اس کے بعد اس نے پھر شروع کیا شروع سے، تو پھر اس کے بعد پوری پڑھ لی۔ اس میں سجدہ سہو نہیں بنتا ہے، اس نے پھر بھی کر دیا۔ اب مجھے ایک آدمی ساتھ تھا، دوست ایک، اس نے بولا یار یہ، میں نے بولا یار اگر آپ نے بولنا تھا، اگر میں بولتا تو مجھے دوسری رنگت لگ جاتی، کیونکہ ہماری بات ان نے ماننی نہیں، چاہے قرآن کے مطابق ہو چاہے حدیث کے مطابق ہو، پھر بھی نہیں ماننی۔ عجیب تماشا ہے، دوسرے دن ہمیں بھی پتہ نہیں چلا کہ کس بات کا سجدہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو امام ہیں جو جمعہ کی نمازیں بھی پڑھاتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہے یہ مسائل کہ نماز میں کس چیز پر سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ سہو کب لازم آتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب امام کو پتہ نہیں ہے تو مقتدیوں کی تو حالت آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمال میں ہوں گے، کہاں کتنے آگے چل رہے ہوں گے، کتنے جاننے والے ہوں گے۔ لیکن جب مسئلہ آئے دین کے بارے میں تو پھر فتوے دیکھو کیسے لگاتے ہیں، فتوے ان کے آسان لگانے۔ بے شک ان کو نماز کے واجبات، ارکان، شروط پتہ ہی نہیں، وضو کے شرائط پتہ ہی نہیں، پانی کیسا ہونا چاہیے اس کا شرط پتہ ہی نہیں، لیکن جب بڑے بڑے مسئلوں پر دیکھو اس کی بحث، اگلا سوچتا ہے شاید اس نے پتہ نہیں مدینہ یونیورسٹی سے کر کے آیا، 2 بار گھوم کر آیا، 40 سال لگا کر آیا، بڑا جاننے والا ہے، ایسے بولتا ہے۔ بے شک وہ باتیں شریعت کے خلاف ہی ہوتے ہیں، لیکن بولنے میں زبان ہماری تیز، فتوے ہمارے بڑے تیز، لیکن جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اسی لیے حضرت امام مالک غالباً فرمایا کرتے تھے کہ سب سے اچھا خطیب وہ ہے، سب سے اچھا مدرس وہ ہے جو امت کو چھوٹے چھوٹے مسائل سکھائے، وضو کیسے کرنا ہے سکھائے، منہ دھونے کے آداب سکھائے، پانی کے آداب سکھائے، پانی میں کیا کیا چیز شروط کیا ہے اس کے لیے،
کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے، کس سے وضو کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے، کیسے وضو کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ بڑی تقریریں کرنی تو آسان ہے، ایک پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کر لیا، پڑھ لیا، اسی کو دہراؤ، پوری تقریر ہو جائے گی، 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ ایک صحابی کا واقعہ پڑھ لو، اس میں پوری تقریر ہو جائے گی، پورا جمعہ نکل جائے گا۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہم کب سیکھیں گے؟ تو پہلی شرط جو بتائی، پہلا اسلام ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو اسلام کے داخل ہونے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ اسلام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ شہادت دے دی وہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ اور اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ ہے العقل، یعنی عقل کا ہونا، عاقل ہونا۔ اسلام کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، عمل کرنے کے نماز پڑھنے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے۔ جو مجنون ہے اس پر نماز نہیں، چھوٹا بچہ ہے اس پر نماز نہیں ہے، 2 سال 3 سال کا بچہ اس پر نماز نہیں، سویا ہوا آدمی جو سویا ہے وہ کہاں نماز پڑھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ 3 جو آدمی ہیں مرفوع القلم ہیں۔ اور تیسری شرط جو ہے تمیز، یہ تمیز یہ ضد ہے چھوٹا صغر کی۔ تمیز کب آتی ہے؟ جب یہ 7 سال کے بعد 10 سال کا ہو جائے گا، کم سے کم جب بچے کو 7 سال کا بچہ یہ تمیز کر سکتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، مجھے کوئی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، یعنی تمیز جب ہی بچے کو آ جائے، اس تمیز کا ہونا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تمیز ہی، اور جو مجنون ہے وہ تمیز ہی نہیں کر سکتا، جو پاگل ہے وہ تمیز ہی نہیں کر سکتا، اس کے بہانے مسجد گھر راستہ ہر ایک جیسا ہے، وہ اس میں تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ تیسری شرط جو تھی وہ تمیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو حکم دیا کرو نماز کے لیے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اس کے بعد اضربوا، ان کو مارو۔ ایسا نہیں مارنا ہے، ہم مارتے بھی اسی طرح ہیں، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا 8-10 سال کا، ایسا مارا ہوتا ہے، 10 سال کے بعد وہ جو زخم وہ اپنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سوچتا ہے یار اس کو یہ بیماری لگی یہ لگی، کبھی کسی کو ٹیومر ہو جاتا ہے کسی کو کچھ، ایسے مارتے ہیں ہم، لاٹھی سے پڑ جاتے ہیں، ڈنڈے لے کر پڑ جاتے ہیں۔ ایسے نہیں مارنا، بچے کو بھی ایسے اس طریقے سے مارنا ہے تاکہ اس کی کوئی چیز ٹوٹے نہ۔ ہم ٹانگیں ہی توڑ دیتے ہیں، بازو توڑ دیتے ہیں، سر میں مار دیا ڈنڈا، ایسی چیزیں بچوں کو نہیں۔ بچوں کو تھوڑا سا روب داب دکھاؤ، ان کو ڈراؤ، ہلکی مار مارو۔ ہلکی مار کیا ہوتا ہے؟ پینسل سے مارا کرتے تھے جو استاد سلف صالحین استاد تھے، وہ قلم سے مارا کرتے تھے، لیکن ہمارے استاد بھی یہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں۔ میں ایک دارالعلوم میں خود